حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مشہور آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں کرتے، بلکہ تعصب کا چشمہ اتار کر نگاہ محبت سے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ خود خدائے پاک بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد ربانی ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ نور نبی کی شان کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اسی منظر کشی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ قرآن مقدس کی زیر و زبر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے حروف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما لیا ہے، اسی قرآن مقدس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ تو جس کی شان خود خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ اسی منظر کشی کو دیکھ کر شہیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ میرا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نور علی نور کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے میں سرگردہ رہتے ہیں، اور وہ لوگ نور نبی کو صرف بشر سے تعبیر کرتے ہیں؟ اے لوگوں، نور نبی کو صرف بشر پر تعبیر کرنے والوں، آؤ ذرا تعصب پر چشمہ اتار کر حق و صداقت کی نگاہ سے اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث شریف مروی ہے کہ اس میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ایک رات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا فرمائی کہ اللہ میرے لیے بنا دے میرے دل میں نور، میری قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے بالوں میں نور، میری کھال میں نور، میری ہڈی میں نور، میرے گوشت میں نور۔ اے اللہ میرے لیے نور معظم بنا دے اور مجھے نور عطا فرما، اے اللہ مجھے سراپا نور عطا فرما دے۔ اسی منظر کو لے کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آئیے ذرا نور کی وجہ تسمیہ سماعت کر لیجیے۔ جب قرآن نور کی وجہ تسمیہ سماعت کر لیجیے، نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرے۔ نور مبارک کی اس تعریف کی منہ سے نور کے دو جز ہوتے ہیں، ایک نور ظاہر اور نور باطن۔ جب گمراہی کے مقابلے نور بولا جائے تو مراد نور ظاہر ہوتا ہے، اور جب گمراہی کے متوازن نور بولا جائے تو مراد نور باطن ہوتا ہے، جس کو ہم ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نور ظاہر کے اثرات عالم اجسام پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روشنی در و دیوار کو روشن کرتی ہے، کوچوں و بازار میں پھیلتی ہے اور خیم و سیارہ کو روشن کرتی ہے۔ غرض کے جہاں تک ہو سکے، غرض کے جہاں بھی یہ نور کی روشنی ہے وہاں گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہرہ شہرہ، قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں، ہر جگہ منور ہوتی ہے۔ اور یہ نور باطنی کا اور یہ نور ظاہری کا فیضان ہے کہ پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں۔
اب آئیے ذرا نور باطن کی قسم کو ملاحظہ فرما لیجیے. نور باطن وہ ہے جو انسان کے قلوب کو منور کرتا ہے، جو انسان کے قلوب کو منور کرتا ہے اور ہدایت کی چراغ کو، ہدایت کی اور ظلم کے چراغ، ظلم کے اندھیرے کو مٹا کر ہدایت کے چراغ انسانوں کے دلوں میں جلاتا ہے. حضرات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو قرآن کریم نے نور فرمایا ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کون سا نور مراد ہے، کہ یہاں کون سا نور مراد ہے. میرا علم ہے، جہاں تک میرا علم ہے، رسول نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور باطن سے انکار کرنے کی ضرورت کسی نے نہیں کی ہے. ہاں البتہ فرقہ باطلہ اس میں اپن میں چوہا چلا کی الگ الگ رائے نکالی ہیں، لیکن جمہور علماء کا مسلک یہی ہے، جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ سرکار کی ذات نور ظاہری و باطن کا منبع ہے اور آپ کا جسم اثر نور نکلتا آنے دار ہے، حتیٰ کہ آپ کی اولاد میں اس کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، جس کی اعلیٰ سے جتنا ترجمانی کرتے ہیں. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آزاد جس وقت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت عالم میں بہت سارے واقعات ایسے عجیب و غریب رونما ہوئے. ان میں سے ایک واقعہ سماعت فرمائیے. حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ولادت کی شب حضرت آمنہ کے قریب تھی. میں نے دیکھا کہ اس ستارے زمین حنف سے اس قدر قریب ہوئے کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر نہ گر پڑے. کسی منظر کشی کو اعلیٰ سے دیکھ کر فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرائے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرائے سجدہ نور کا، 12 بجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. حضرات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین میں داخل فرما لیجیے، کیونکہ میں نے آپ کی نبوت کی نشانی آپ کے بچپنی میں ملاحظہ فرمائی تھی. وہ یہ کہ جب کے بارے میں تھے تو آپ جس طرف انگلی کا اشارہ کر رہے تھے اسی طرف چاند جھک جاتا تھا. اللہ اللہ کیا ہی عجیب واقعہ ہے. حضرات اس مجمع میں بہت سے لوگ صاحب اولاد ہوں گے اور حقیقت کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو مٹی کے کھلونے سے بہت لگاؤ ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ہم کو اور آپ کو مٹی کے کھلونے پسند آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نور مجسم تک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا اور اپنے نور سے پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کا کھلونا عطا فرمایا. چاند جھک جاتا جدھر ملی اٹھاتے بحر میں، چاند جھک جاتا جدھر ملی اٹھاتے بحر میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.